انگریزوں نے جب بر صغیر پہ قبضہ کیا اور اپنی حکومت بنائی تو انہیں سب سے زیادہ جو ہے ورزسٹ جہاں سے ہوئے وہ مولوی تھا. کسی بھی اور طبقے نے اتنا اپنے مادر ملت کا، ملک کا، اپنے مادر وطن کا جو اتنا دفاع نہیں کیا جتنا مولوی اور علماء نے کیا. اور انہوں نے قربانیاں دی اور تقریباً 50,000 علماء اور مولویوں کو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو ہے وہ شہید کیا گیا. کئی کو جزائر انڈمان کالا پانی کی طرف جو ہے ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کو قید کیا گیا اور انہیں جو ہے وہ یہاں سے نکالا گیا. اور علماء اور مولوی تھے جنہوں نے جو وہ جہاد کے جذبے کو عوام کے اندر ابھارا اور انگریز کے خلاف جو ہے وہ بغاوتیں کی اور جہاد کا اعلان کیا اور ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر انگریزوں کی حکومت کو ناجائز قرار دیا. تو جب انگریز کو سب سے زیادہ جو ہے وہ رزسٹ علماء کی طرف سے ہوا اور علماء نے جو ہے وہ اس کے خلاف جہاد کو جائز قرار دیا تو اس نے ارادتاً کوشش کی کہ کیوں نہ عالم اور مولوی کو بالکل ہی نیچے والے جو ہے وہ طبقے میں لا کر کھڑا کر دی جائے، اس کی حیثیت اتنی کم کر دی جائے کہ لوگ بجائے اس کو ادب و احترام دینے کے اس سے نفرت کرنے لگ جائے. شاہ عبدالعزیز نے 1803 کے اندر فتویٰ دیا. فضل حق خیر آبادی جو تھے انہوں نے جامع مسجد دہلی سے جو ہے وہ انگریزوں کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ فتویٰ جاری کیا اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان کو کے ساتھ لڑا جائے، ان کو ہندوستان سے جو نکالا جائے. اور بھی کافی سارے علماء تھے جن میں رحمت اللہ کرانوی تھے، احمد شاہ مدراسی تھے، اس طرح کے عظیم علماء تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا بنفس نفیس اور کوئی نہیں لڑا تھا. تو انہوں نے کوشش کی کہ پھر مولوی کو ایک معاشرے کے اندر گالی اور ایک نیچ ترین اور ہیچ ترین چیز جو ہے بنا دیا جائے. تو جس وقت انگریزوں کے خلاف مولوی اور علماء جو تھے وہ جہاد کر رہے تھے اور جذبہ ایمانی کا اظہار کر رہے تھے تو وہیں ایک اور طبقہ بھی خصوصاً پنجاب کے اندر ایسا تھا جو انگریز کی غلامی کر رہا تھا اور ان سے ملے ہوئے تھے اور علماء کے خلاف انگریز گورنمنٹ کو، فرنگی حکومت کو اپنی افرادی قوت جو ہے وہ مہیا کر رہے تھے اور اپنی غلامی اور غداری کا جو ہے ثبوت دے رہے تھے. اور وہ طبقہ کون سا تھا؟ وہ طبقہ پنجاب کا زمیندار، وڈیرا، تمندار اور رئیس دار تھے. اور بدقسمتی یہ دیکھی آج پاکستان کی اسمبلیوں میں اور سیاست کے اندر انہی غداروں کی نسلیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، انہی خاندانوں کے لوگ جو ہے وہ آگے بیٹھے جن کو اس غداری کی صورت میں جو انگریز کی وفات، ان پنجاب کے زمیندار اور وڈیرا لوگوں نے صرف یہی نہیں کہ انگریز کا ساتھ دیا بلکہ مجاہدین مسلمانوں کا خون بھی بہایا اور اس قتل اور خون کے بدلے چند روپے انہوں نے انگریز سے جو ہے وہ حاصل بھی کیے تھے. اور جب انگریز کو افرادی قوت کی ضرورت پڑی جنگ عظیم اول کے اندر تو آپ وہ فگر دیکھ کر اور سن کر حیران رہ جائیں گے کہ کتنا ساتھ دیا گیا یورپ کی جنگوں کے لیے انگریز کا ان زمینداروں اور وڈیروں کی طرف سے. تو سب سے پہلے جنگ عظیم اول میں جب 1914 میں انگریزوں نے یہاں سے بر صغیر سے 28,000 فوجی بھرتی کیے تو ان 28,000 میں سے 14,000 صرف پنجاب میں سے تھے. اور وہ بڑی جو ہے وہ دلیری کے ساتھ اور بڑی جو ہے وہ بہمیتی کے ساتھ ان وڈیروں نے اپنی رعایا کو ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ ہمارے مجاہد ہیں جو آپ کی نوکری کریں گے. اور پھر اس کے بعد جب 1916 میں پورے ہندوستان سے 2,23,000 فوجی بھرتی کیے گئے تو صرف پنجاب سے 1,10,000 تقریباً ان کی ہاف جو ہے وہ تعداد بنتی، آدھی تعداد بنتی، وہ انگریز کو جب پنجاب سے جو ہے وہ لوگ مہیا کیے گئے. اور ادھر سے جب غلام دیے گئے تو انہیں جاگیریں بھی دی گئیں، انہیں جو ہے پھر وہ بڑے بڑے انعامات سے نوازا گیا، کئی دیہاتوں اور جاگیروں کا ان کو جو ہے مالک بنایا گیا اور ان کو سر کا خطاب دیا گیا. اور ان کے مقابلے میں علماء کیا تھے؟ وہ لڑ رہے تھے اور پھانسیوں پہ چڑھ رہے تھے. تو جب زمین کا ریکارڈ، ریونیو ریکارڈ مرتب کرنے کی باری آئی تو انگریز نے پھر 2 کیٹیگریز بنائی تھی. ایک کیٹیگری وہ تھی جس کے اندر زمیندار، وڈیرا، تمندار، رئیس دار، اور دوسری فہرست جو تھی وہ کمیوں کی تھی. وہ فہرست کمیاں آج بھی پنجاب کے آرکائیوز کے اندر موجود ہے. وہاں جہاں ماچھی کو رکھا گیا، جہاں موچی کو رکھا گیا، کمہار کو رکھا گیا یا سوسائٹی کی کسی اور کمی کو رکھا گیا، وہاں مولوی کو بھی رکھ دیا گیا.
اور اسی کمیوں کی فہرست کے اندر مولوی کو بھی جان بوجھ کے رکھا گیا، اور کیا گیا، اس مولوی کو جو ہے وہ ان غدار ذمہ داروں کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کر دیا گیا، ان پہ منحصر کر دیا گیا کہ اگر ذمہ دار کچھ دے گا تو مولوی کو کچھ ملے گا، ورنہ مولوی کو کمیوں کی طرح کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ انگریزوں کی آمد سے قبل کئی دیہاتوں کے اندر فقط ایک آدمی جو ہوتا تھا صحیح ویل ایجوکیٹڈ، وہ مولوی ہوتا تھا، فارسی دان ہوتا تھا، جو دفتری زبان تھی، اور وہی ساروں کو ایجوکیٹ بھی کرتا تھا۔ لیکن اتنے ظلم کے باوجود کہ جب اس کو کمیوں کی فہرست کے اندر رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود بالکل ایک مزدور سے بھی کم تنخواہ کے اوپر مولوی اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے، وہ نمازیں پڑھا رہا ہے، وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، وہ قال اللہ وقال رسول اللہ کا درس دے رہا ہے، اور کبھی کسی مولوی نے اپنی تنخواہ کے بڑھانے کے بارے میں جو سٹرائک نہیں کی، ہڑتال نہیں کی، احتجاج نہیں کیا، کبھی وہ پھانسی کی طرف نہیں گئے، کبھی وہ کسی اور کام کی طرف بھی وہ نہیں گئے، اور کیا ہے وہ فقط جو کچھ مل رہا ہے اس ملنے والی چیز کے اوپر ہی صبر کر رہے ہیں۔ مولوی جو تھا وہ چودھری کے مرنے پہ بھی دعا کرتا تھا۔ جان بوجھ کے مولوی اور عالم کے کردار کو محدود کیا گیا، اسے صرف کہا گیا کہ آپ سوسائٹی کے معاملات میں کوئی حصہ نہیں لے سکتے، آپ محلے داری کے معاملات میں حصہ نہیں لے سکتے، آپ کا کیا کام ہے، رپورٹ کی طرح گھر سے نکلے مسجد میں آئے، مسجد سے نکلے گھر میں چلے جائیں۔ ہاں کبھی کبھی آپ کی ضرورت ہوگی، جب چودھری کا باپ مر جائے گا، زمین دار کا باپ مرے گا، کسی کا نکاح ہوگا، یا جو کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوگا، تو ان تینوں موقعوں کے علاوہ مولوی کو صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کے لیے یا صرف اور صرف ممبر تک محدود کر دیا گیا۔ تو یہ وہ سازش تھی انگریزی معاشرے کی جو اس نے کی، اور مولوی کو جان بوجھ کے اس مقام پہ لے کے آئے کہ تاکہ یہ سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہے، یہ کسی طرح بھی انگریزوں کے خلاف جو ہے جہاد نہ کر سکے، اسے اپنی جو ہے وہ پڑی رہے، اپنے معاش کی فکر پڑی رہے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اتنا غریب ہونے کے باوجود اس نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ پاکستانی قوم جو کبھی وقت کی پابندی نہیں کرتی، مساجد میں سب سے زیادہ وقت کی پابندی ہوتی، اور کیا اس مولوی کو اپنے محلے کے، گاؤں کے ہر آدمی کا نوکر بنا دیا، جو سردار تھا۔ تو نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ آج مولوی ایک گالی بن گیا، آج مولوی ایک ہیٹ چیز بن گیا، آج مولوی ایک قابل نفرت لفظ بن گیا کہ جسے کوئی کہلوانا پسند بھی نہیں کرتا۔ حالانکہ انگریز کی آمد سے پہلے مولوی ایک پڑھے لکھے آدمی کا جو سٹیٹس تھا، اور لوگ مولوی لکھنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، جیسے آج کل اپنے ساتھ ایم فل اور پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ اور پتہ نہیں ایم اے کیسی ڈگریاں لوگ لگاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ بھی ایک جو پڑھے لکھے آدمی کا نشان تھا۔ تو اس طرح انگریز نے اپنی اس نفرت کا اظہار جو ہے وہ مولوی سے کیا، اور مولوی سے نفرت کا اظہار کر کے اس کے سٹیٹس اور اس کے مقام کو جو ہے بالکل جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کے مقابلے میں وہ جو اجڑ بدو قسم کے ذمہ دار تھے، وہ مالک بنے جنہیں فاتح بھی نہیں آتی، جنہیں جو ہے وہ جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ مولوی کے اوپر روب جھاڑتے، وہ مولوی کو کمی اپنا سمجھ کے اس پہ حکم چلاتے۔ تو اس طرح ہمارے خلاف ایک سازش کی گئی کہ علماء کو بالکل مولویوں کو نیچے لایا گیا، ایک ارادتاً کہ کمیوں کی فہرست میں اسے لکھا گیا۔ لیکن الحمدللہ اب پھر یہ معاملہ جو پلٹتا جا رہا ہے، اور لوگوں کے اندر دین کے متعلق شعور پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ اگر مولوی نہ ہو تو دین نہیں بچتا، مسجد آباد نہیں ہوتی، اللہ کا نام جو ہے یقیناً بلند ہوگا، لیکن دنیا عالم اسباب ہے، تو سب سے بڑا سبب اور ذریعہ دین کی اظہار کا، دین کے لاگو کرنے کا وہ مولوی ہے۔ کہ آج مولوی سے اگر نفرت ہم کریں گے تو مولوی کو مسجد سے نکالو تو اذان نہیں آ سکتی، اذان نہیں ہے تو محلے پورے میں کوئی جماعت ہی نہیں کروا سکتا، جماعت کوئی نہیں کروا سکتا تو محلے میں پورا کسی کو کوئی کفن بھی نہیں دے سکتا، کسی کو پتہ نہیں کہ کفن مرنے والے ماں اور باپ کو کفن کیسے دینا ہے، یہ مولوی کرتا ہے۔ تو مولوی سے نفرت اصل میں مولوی کی ذات تک محدود نہیں، وہ دین سے نفرت ہے۔ تو جو مولوی سے نفرت کرتا ہے وہ حقیقت میں دین سے نفرت کرتا ہے، اور جو مولوی سے پیار کرتا ہے وہ حقیقت میں دین سے پیار کرتا ہے۔